معزز خواتین حضرات، رمضان المبارک کے آداب اور ان کی رعایت جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسے مردوں پر رمضان اور اس کے روزے فرض ہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جن امور سے مردوں کو بچنے کا حکم دیا، ان امور سے عورتوں کو بھی بچنے کا حکم دیا۔ تو یہ رمضان تقوی کے حصول کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کا، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا، نفس کی تربیت کا اور اس کو پاکیزہ کرنے کا، اور برکتوں اور رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا، اجر و ثواب کے حصول کا مہینہ ہے۔ تو اسی میں کوشش کی جائے۔ خواتین کے لیے بالخصوص یہ کہ وہ اپنے کاموں کی فہرست بنا لیں، ٹائم بنا لیں، جس میں یہ کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج اور حقوق و فرائض، عبادات اور آرام اور نیند وغیرہ یہ سب ترتیب سے ہو جائیں۔ اس میں یہ کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، غلط بیانی سے، گالی گلوچ سے، بدزبانی سے، لڑائی سے، بیہودہ گوئی سے، فحش سے اور جہالت کے کام اور اسراف، خیانت، دھوکہ دہی، بری بات کلام، موسیقی سننا، ٹی وی پروگرام، لغویات، فضول پروگراموں پر اپنا وقت ضائع کرنا، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ رمضان کے احکامات کا علم یہ ضروری علوم میں سے ہے، جنہیں سیکھنا ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے ناواقفیت اور اس سے بے بہرا رہنا اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس لیے روزہ دار کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں اس روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور روزے کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو خود بھی سیکھیں۔ اس کے لیے یہ احکامات کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، پڑوسیوں کو کتابیں دینی چاہیے، پڑھ کے سنانی چاہیے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کو یہ احکامات بتانے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھلائی کی رہنمائی کرنے والا اجر میں ایسے ہی شریک ہے جیسے اس پر عمل کرنے والا۔ مطلب یہ کہ جس نے اگر کوئی اچھی بات بتا دی، اب عمل کرنے والا اس پر عمل کرے گا تو اللہ پاک دونوں کو برابر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح خواتین سے ایک خصوصی گزارش وہ یہ کہ انتہائی تکلیف دہ منظر تب ہوتا ہے جب رمضان کی رات گئے بازاروں تک خواتین کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور آخری عشرہ میں یہ بھیڑ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں یہ کہ عید الفطر کی تیاری ہے، کپڑوں اور عید کے لیے ضروری سامان کی خریداری ہے، تو اس میں یہ کہ بہت سی فضول چیزیں لی جاتی ہیں اور پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی آخری راتوں کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ جو راتیں ہمیں مسلح اور عبادات میں گزارنی چاہیے تھیں، وہ سڑکوں اور بازاروں پر چلتی ہیں۔ ہماری عبادات اور شب قدر کی تلاش کے اندر ہمیں ان راتوں کو گزارنا چاہیے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ان چیزوں کو خرید لیا جائے تو اس میں کئی فوائد ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اس مہینے کے اوقات کو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اس کے تقرب کے لیے فارغ کر سکتے ہیں۔ جو سامان ہم نے لینا ہو وہ بغیر کسی بھیڑ کے ہمیں آسانی سے مل جائے گا۔ اسی طرح یہ مالی طور پر بھی ہمیں جو چیز آج مہنگی ملے گی، رمضان سے پہلے وہ مناسب قیمت پر مل جائے گی، کیونکہ جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے تاجر لوگ ضرورت اور مجبوری کو دیکھ کر وہ اپنے سامان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے مالی طور پر۔ اگر ہم جلدی لے لیں گے تو اس میں کم پیسے لگیں گے، اگر رمضان میں ہی لیں گے، عید کے قریب لیں گے تو پھر اس میں پیسہ بھی زیادہ لگے گا۔ اور یہ بھی آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور سب سے مبغوض ترین جگہیں وہ بازار ہیں۔ اور آج کل بازاروں کے اندر بے پردگی عام ہوتی ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور باہم لین دین، گفتگو کرنا۔ دکاندار اللہ کے خوف سے عاری اور انتہائی گندے اور برے مقاصد کے حامل ہوتے ہیں، بالخصوص وہ دکاندار جو خواتین کے بازاروں میں کام کرتے ہیں۔ بسا اوقات خواتین جو چیزیں لیتی ہیں خریداری کے لیے بازار میں جاتی ہیں تو ان سے گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، یہ تمام چیزیں جہالت کی ہیں اور اس سے دین نے سختی سے منع کیا ہے۔ خواتین بازار نہ جائیں، بہت زیادہ کوئی سخت مجبوری ہو تب مجبوری ہے تو پھر اس میں اجازت ہے۔ بازار جائیں تو مکمل پردے کے اندر جائیں، اپنی طرف اپنے ساتھ کسی محرم کو لے کے جائیں، شوہر کو، باپ کو یا بھائی وغیرہ کو۔ دکاندار سے
خود کلام نہ کریں بلکہ اپنے محرم کے سپرد کریں کہ اس کی مناسب قیمت کروا دیں اور اس کی قیمت ادا کریں۔ شوہر کے اوپر کوئی ایسا بوجھ بھی نہ ڈالیں جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔ رمضان کے اندر شرعی فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ یہ کہ لعلکم تتقون، کہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی تب بنیں گے جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے جو شریعت نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بعض خواتین کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ روزہ افطار کرنے اور روزہ رکھنے کے وقت تسبیحات اور دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ زیادہ تر وقت باورچی خانے کے اندر گزرتا ہے، گھر والوں کی سحری اور افطاری کی تیاری کے اندر۔ تو اس کے اندر یہ کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، گھر والوں کے لیے کھانا بنانا، اور جو اس کو کھائیں گے اس سے عبادت کریں گے، اللہ پاک اس میں بھی ان کا اجر رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جن عبادات کی مشغولیت ہونے کی وہ تمنا کرتی ہیں لیکن وہ عبادت نہیں کر سکتے، تو یہ تمنا کرنا بھی ایک نیک عمل ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر نیکی کا ارادہ کرے مگر اس کو پورا نہیں کر سکتا تو اللہ پاک اس پر بھی اس کو نیکی کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خواتین کو دل کے اندر جو خواہش ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، اس کے اوپر بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، رمضان کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔